رب فرماتا ہے اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ اللہ تجھے دوست رکھے گا، اللہ تجھے دوست رکھے گا۔ اللہ گناہوں کو بخشنے والا بڑا کریم ہے۔ اللہ تجھے دوست رکھے گا اور گناہوں کو بخشنے والا بڑا کریم ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، رب فرماتا اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ یعنی حضرات محترم، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو حالات ہمارے ساتھ ہے، جس طرح ہم اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، پتہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہماری محبت کس طرح ہے، ہمارا پیار کس طرح ہے۔ یہ محبت ہے کیا چیز؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج ہم محبت کو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ محبت کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ آج کوئی دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے، آج کوئی جو ہے اپنی دولت سے محبت کر بیٹھا ہے، آج کوئی اپنے گھر اپنے مکانات سے محبت کر بیٹھا ہے، کوئی اپنی اولادوں سے محبت کر بیٹھا ہے۔ یعنی انسان 50 سالہ زندگی گزارنے کے لیے جو محبت کرتا ہے وہ نہ جانے کس طرح کی محبت کرتا ہے، وہ خود ہی جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تاریخ اٹھا کر آپ پڑھئے، تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ صحابہ کرام کی زندگی کس طرح تھی، وہ محبت کس طرح کیا کرتے تھے، وہ پیار کس طرح کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے، آج ہم حضور سے محبت کس طرح کرتے ہیں، آج ہم حضور سے پیار کس طرح کرتے ہیں، آج ہم حضور کو کتنا چاہتے ہیں، حضور سے ہماری محبت کتنی ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے گا، احساس کیجئے گا کہ ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے، ہم محفل میلاد شریف میں جائیں تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہم محفل میلاد شریف میں بیٹھیں تو ہم علماء کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم محفل میلاد شریف میں بیٹھیں ہم شورا کی بات، شورا کی جو نعت شریف پڑھتے ہیں ہم اسے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے۔ لیکن میرے پیارے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عمار ہے، جن کا نام حضرت عمار ہے، غور سے سنیے گا، اس واقعہ کو سن کر آپ اپنے دل پہ احساس کیجئے گا کہ واقعی ہماری محبت کس طرح ہے اور صحابہ کرام کی محبت کس طرح ہے، اولیاء کرام کی محبت کس طرح ہے، انبیاء کی محبت، انبیاء کی جو ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں ان کی محبت کیسی تھی، ان کا پیار کس طرح تھا۔ میرے پیارے، آدم کی گریہ ساری یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آدم کی چاہت یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کی یہ خواہش تھی، یہ منشا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا ہم دیوانہ، جس نبی کی محبت میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو میرا مصطفیٰ میرا چودھری ہے، اتنا پاورفل والا ہے، ہر نبی یہ چاہتا کہ میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن جب حضور کی بات آتی تو رب فرماتا ہے اے محبوب، میں اتنا مشاہدہ کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارے، رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارے، ہم کس طرح محبت حضور سے کرتے ہیں۔ میرا محبوب اتنا پاورفل ہے، میرا نبی اتنا پاورفل ہے، سرکار تاج الشریعہ قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ایوا کر دے نبی مولا رے کل جس کو چاہے عطا کر دے۔ ہمارا نبی اتنا پاورفل ہے کہ جسے چاہے جنت دے دے۔ میرے پیارے، آج ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں، کس طرح ہم پیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے سنو، حضرت عمار ایک صحابی رسول ہے، ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری احسان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھا بولتے
ہیں الحمدللہ۔ میں اسی واقعہ کو سمیٹ لیتا ہوں، بہت طویل ہے، زیادہ ہو رہی ہے، اور اس لیے میں تیزی کے ساتھ آپ کے بیچ سنا دوں۔ حضرت عمار ایک صحابی رسول ہیں، ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن میرے پیارے غور سے سنیے گا، ان کی محبت کس طرح تھی، ان کا پیار کس طرح تھا۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی حضور کے نام قربان کر دیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ تو اے میرے پیارے، حضرت عمار جب کلمہ پڑھ کے اسلام داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، تو میرے پیارے وہاں کے حکمراں، وہاں کے چاہنے والے، وہاں کے جتنے لوگ تھے، حضرت عمار کے اوپر ظلم کرنے لگا، یعنی حضرت عمار کو جلانے لگا، کبھی آگ کی بھٹی میں لٹانے لگا، کبھی آگ کے کوئلے میں اٹھا دیے گئے۔ لیکن میرے پیارے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان حضور سے محبت کر بیٹھتا ہے، اپنی زندگی حضور کے نام قربان کر دیتا ہے، تو قسم خدا یہ دنیا کی آگ کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ میرے پیارے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ کہیں پر بھی بیٹھے، نبی کی محفل میں بیٹھے، دل لگا کر بیٹھے، اطمینان و سکون کے ساتھ سنا کریں، حضور کی باتیں سنا کریں، جہاں سے کچھ پیغام لے کر جائے، جہاں مصطفیٰ کی باتیں ہو، وہاں دین کی باتیں ہو، وہاں تقریر ہو، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر دل کی تختی میں نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ علماء کہتے کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، روزہ رکھنا کیا ہے، زکات دینا کیا ہے، مسجد سے قریب ہونا کیا ہے، مدرسے سے قریب ہونا کیا ہے، طلباء سے محبت کرنا کیا ہے۔ آج ہر طلباء سے کس طرح محبت کرتے ہیں، آج ہر طلباء کو کس طرح چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارے، علامہ سعدی صاحب کے مدرسے میں اتنے طلباء پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے خیریت لی، کبھی آپ نے مدرسے میں قدم رکھا، کبھی آپ نے ان بچوں کی خیریت پوچھی، نہیں، ایسی سوچ والے کو آتی نہیں ہے۔ اے میرے پیارے، سنو تو صحیح، یہی وہ طلباء ہے کہ کل بروز محشر اگر آپ نے ایک لقمہ کھانا دے دیا ہو، ایک گلاس پانی پلا دیا ہو، یہ طلباء اگر جب جنت کی طرف روانہ ہو گئے تو اس طلباء کو وہ بات یاد آئے گی جو آپ نے پانی پلایا ہے، آپ نے جو چائے پلائی ہے، آپ نے جو کھانا کھلایا ہے، آپ نے جو دعوت دی ہے، وہ کہیں گے فلاں صاحب مجھے پانی پلائے تھے، اسی کے ساتھ میں جنت لے گئے۔ ایسی سوچ آنی چاہیے آپ کے اندر، لیکن ایسی سوچ ہوتی نہیں ہے۔ پتا ہے آپ کو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، جب بھی وہ تقریر کیا کرتے، جب بھی تقریر کیا کرتے تو وہ اپنے مریدوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ میرے مریدوں، جب میں انتقال کر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو سنو، کسی ادارے پہ جانا، اس ادارے پہ جہاں مہمان رسول پڑھتا ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ، مہمان رسول، اور ان کی پھٹی چپل، یعنی پھٹی پرانی ٹوٹی ہوئی چپل میرے سرہانے کی طرف، یعنی قبر میں سرہانے کی طرف رکھ دینا۔ بہت بڑی بات ہے، کیا کہا؟ میرے سرہانے کی طرف رکھ دینا۔ سارے مرید گھبرا گئے کہ بتائیے، ایک ٹوٹی پھوٹی چپل، وہ بھی ایک طالب علم کی، کہاں رکھے؟ سرہانے کی طرف رکھ دینا۔ پوچھنے لگے، اے میرے پیر و مرشد، آخر کیا بات ہے، بتا تو دیجئے، بتا کر جائیے بات کیا ہے، آپ اپنے سرہانے کی طرف ایک ٹوٹی چپل کو رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب سنیے، وہ کہتے کیا ہیں کہ قبر میں جو فرشتے آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی شان حق حاضر رجل، یہ جو تمہارے سامنے عظیم الشان انسان کھڑا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میرے پیارے، وہ دیوانہ کہے گا، وہ دیوانہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ بات تیسرے سوال جب کریں گے فرشتے تو میں کہوں گا، اے فرشتے، میں حضور کی مہمان رسول یعنی حضور کے مہمان سے میری محبت اتنی تھی کہ میں اپنے ساتھ ٹوٹی چپل قبر میں لے کر آیا ہوں۔ بتا کتنی محبت ہے، ایک مہمان رسول سے اتنی محبت ہے تو حضور سے کتنی محبت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے، اس لیے آپ بھی مہمان رسول سے قریب ہو جائیے، مہمان رسول سے محبت کیجئے۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ تجھے دوست رکھے گا، تمہاری گناہوں کو بخشنے والا اللہ بڑا کریم ہے۔ میرے پیارے، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حالت اسلام و ایمان میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حالت اسلام و ایمان میں موت نصیب عطا فرمائے۔ مولا بولنے کے دوران جو بھی غلطی ہو مولا اپنے محبوب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔